بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ میرے رزق کو اتنا کشادہ کر دے کہ میں تیری مخلوق کی مدد کر سکوں، اور میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ انسان جو چاہے وہ کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہے کرنے پہ قادر ہے۔ پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر قاصر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں، اور اوپر جو رب کی ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ آپ کی زندگی سے برا وقت بھی نکال دے گا انشاءاللہ۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ ابو علی سینا کا قول ہے، خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہو جائیں گے۔ زندگی کے جس مقام پر بھی ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ اللہ پاک آپ کی ہر آزمائش دور کر دے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ نہ صورت بری نہ سیرت بری، برا وہ جس کی نیت بری۔ زندگی ہر کسی کی خوش نہیں ہوتی، بس یہ تو اپنی اپنی اداکاری پر منحصر ہے کہ آپ کتنی اچھی اداکاری کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک ہی شخص کے ہوتے ہیں اور تالی آپ پہ بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی ذلت کی، اور کبھی تماشے کی۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے خوش رہا کریں، کیونکہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی کسی کا خواب ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ بہو ذرا کھانا ملے گا؟ سسر نے تالا لگے فریج کا سہارا لیا۔ بہو نے تیوری چڑھا لی، یہ وقت ہے کھانے کا؟ پتہ نہیں، کافی دیر سے دل گھبرا رہا ہے۔ دل گھبرانے پر لوگ پانی پیتے ہیں، لیکن آپ کو بس کھانے کی پڑی رہتی ہے۔ اس عمر میں لوگ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا پاتے، اور یہاں 3 دفعہ کھا کر بھی نہیں ٹلتے۔ غصے سے برتن پٹک کر وہ کچن سے نکل گئی۔ اسی رات سسر کا انتقال ہو گیا۔ بہو نے 40ویں تک 3 وقت کا کھانا تقسیم کر کے سب کے دل جیت لیے۔ نمرود کا قصہ ایک مچھر نے ختم کر دیا، اور فرعون کا خاتمہ پانی نے۔ احزاب والے آندھی کی بھینٹ چڑھ گئے، تو اس بات کی فکر نہ کرو کہ اللہ باطل کو کیسے ختم کرے گا، بلکہ اس بات کی فکر کرو کہ حق کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ناانصافی کرنے کا مطلب ہے کسی اور کے حق پر ڈاکہ ڈالنا۔ ناانصافی کرنے والا دنیا کی نظروں سے تو شاید بچ جائے، مگر خدا کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا۔ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا بس الفاظ پڑھتا ہے۔ دنیا تم پر جتنے بھی دروازے بند کرتی چلی جائے، تم اللہ تعالیٰ سے رابطے والی کھڑکی کبھی بند نہ کرنا، وہ راستے عطا کرے گا۔ یقین رکھ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
کمظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر بھی یاد رکھتا ہے۔ لفظوں کا ہی تو سارا وزن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ لفظ دل پر ایسے لگتے ہیں کہ دل چیر جاتے ہیں اور بولنے والے بے خبر ہی رہتے ہیں۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں۔ پہلے شیشوں کے محل، پھر 2 گز زمین کے مالک، موت کا فرشتہ ایک پل میں جاگیر بدل دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آج جو تم مشکلوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے خوش ہو، اس کے پیچھے تمہاری ماں کی دعائیں ہیں۔ بے حساب تعریف اس رب کی جو اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت کو ہمارے چہرے سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہوں کو دنیا سے چھپا رکھتا ہے۔ خود سے لڑتا ہوں، بگڑتا ہوں، منا لیتا ہوں، میں نے تنہائی کو ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو ان سب پر جو صبح ہوتے ہی میری دعاؤں میں آ جاتے ہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے، آمین ثم آمین۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، پیار اور خلوص شامل ہو۔ دین اسلام سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ عقل اور شعور اللہ کی دین ہے، مل جائے تو ان پڑھ کو مل جائے، نہ ملے تو بڑی بڑی ڈگری والوں کو بھی نہ ملے۔ زندگی اور صحت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کریں۔ کبھی مرنے کا خیال آئے تو ہسپتال جا کر دیکھنا کہ لوگ جینے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی چلتی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، نمبر 1 موت، نمبر 2 احسان اور نمبر 3 نصیحت۔ عمروں کے مطابق جیا کرو، یہ جو تم جوانی میں بڑھاپا طاری کیے بیٹھے ہو، بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے؟ عورت کی بد اخلاقی یہ ہے کہ نامحرم سے خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں، مگر اس رویے کے ذمہ دار ضرور ہیں جس کی بنا پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ تھا میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے بعد میں، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام زوجین میں پیار و محبت بڑھائی رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ لوگوں کی بے رخی سے اذیت ہوئی مگر اس دربدر حیات نے جینا سکھا دیا۔ اقوال زریں: جہالت بدترین بیماری ہے، انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرو، نصیحت حاصل ہوگی۔ کام گوئی بھی انسانی سیرت کا خوشگوار پہلو ہے۔ زبان کو شکوہ شکایت سے بچاؤ، دل کو سکون ملے گا۔ باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ خوش رہنے کے 7 اصول: نمبر 1 کبھی نفرت نہ کرو، نمبر 2 پریشان نہ ہو، نمبر 3 سادہ زندگی گزارو، نمبر 4 کم توقعات رکھو، نمبر 5 زیادہ سے زیادہ دو، نمبر 6 ہمیشہ مسکراتے رہو، نمبر 7 اچھے دوست رکھو۔ کوئی آپ کے دل پر پاؤں رکھ دے تب بھی یہ یقین رکھیں اللہ اگر چاہے تو درد آپ کے دل کو نہیں، ان کے دل کو ہوگا۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی وجہ کے اداس ہو جائے
تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی شخص اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی سے اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک دانہ صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ اسے قبول کر کے اپنے ہاں اس کی ایسی پرورش کرتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے گھوڑے اور اونٹنی کے چھوٹے بچے کی بڑی محبت سے نگہداشت کرتے ہو، یہاں تک کہ کھجور کا وہ دانہ بڑھ کر پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں مجال ہے شرمندہ ہی ہو جائیں۔ اس دنیا میں موجود ہر رشتے کا اختتام جدائی ہے، اور جدائی سے بڑی شاید کوئی تکلیف نہیں۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا آئیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا، آمین۔ میں نے اخلاق بہترین کر کے دیکھا ہے، لوگ پھر بھی چہروں پر مرتے ہیں۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں دواں ہے۔ دن بدن اور مہینہ بے مہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم فرمائے اور ہم سب کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہمیں صابر اور شاکر بنائے، آمین ثم آمین۔